عزیز دوستو، یہ جو زبان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں جب لوگ جانوروں کی مظلومیت کا بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بے زبان ہے بیچارہ، اپنا دکھ، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے دل میں کیا خواہش ہے اور اس کے من میں کیا جذبہ ہے وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا، بیچارہ بے زبان ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی دی ہوئی ہمیں دولت ہے، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم جو ہمارے دل میں ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں، جو ہماری طلب ہوتی ہے وہ ہم مانگ سکتے ہیں، جو تکلیف ہوتی ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا ہر چیز کے دو طرح کے استعمال ہوتے ہیں، اس کا درست استعمال بھی ہوتا ہے اور اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کریں گے قیامت میں بڑا پچھتائیں گے، اور جو اپنی باتوں کو اور اپنے لہجوں کو محتاط رکھیں گے، اللہ سے ڈر کر گفتگو کریں گے، قیامت میں اجر پائیں گے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ تم بات کرتے کرتے ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا رب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کبھی کبھی تم بات کرتے ہوئے اس طرح کا جملہ بولتے ہو، اس طرح کی بات کہتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو اس کو سمجھ لیں کہ زبان کا درست استعمال کرنا ہے۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ اس کا کئی دفعہ یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ ان کے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں کا کوئی وزن اور اثر نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں اس کی تو عادت ہے بولنا، لیکن جو لوگ کم گو ہوتے ہیں، جن سے لوگ سننا چاہتے ہیں پر وہ کہتے تھوڑا ہے، ایسے لوگوں کی باتوں کا وزن بھی ہوتا ہے اور ان کے جملوں کا حسن بھی ہوتا ہے اور ان کی کہی ہوئی باتوں کا معاشرے میں اثر بھی ہوتا ہے۔ تو گفتگو کرنی تو ہے، اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ گفتگو کا اثر لازمی ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے قبیلوں میں جو جملے زیادہ بولے جاتے ہیں نا، وہی جملے ہمارے بچوں کی زبانوں پر بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی ہماری کہی ہوئی باتیں وہ صرف باتیں نہیں ہوتی، وہ معاشرے کے اندر سبق بن کے لوگوں کے کانوں میں اتر کر ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتی، اور پھر ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر توجہ فرمائیے گا، آپ کوئی دکھ اپنا سنانے لگے نا، کبھی کوئی اپنی تکلیف کسی اپنے پیارے کو بتانے لگے تو بات کرنے سے پہلے آنسو نکل آتے ہیں، یعنی آپ کی بات آپ پر اثر کر گئی، اور آپ کوئی ہنسی والی بات کرنے لگے، کوئی لطیفہ سنانے لگے، کوئی خوش طبی والا جملہ کہنے لگے تو بعض لوگوں سے بات ہوتی نہیں، وہ بات سنانے سے پہلے ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر گر رہے ہوتے ہیں۔ معنی کیا ہے کہ ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھ لیجئے گا بات کو کہ اگر ہم ایسی باتیں کریں گے نا جیسی معاشرے میں روز ہوتی ہیں، یہاں حالات ٹھیک نہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا یا کچھ بھی نہیں بن سکتا، تو یہ باتیں کرنے سے یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ دل کو مایوس بھی کر دیں گے۔
اور اگر آپ بار بار اس طرح کی گفتگو کریں گے نا، اللہ بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، راستے کھولنے والا ہے، آسانیاں کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، اگر یہ جملے آپ دہرائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل تازہ ہونے لگا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہونے لگی۔ کیوں آج لوگوں کو سوسائٹی میں ایک دوسرے سے پیار نہیں رہا؟ ہم باتیں بڑی سخت کرتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں ہم اپنے رویے کو تلخ بنا لیتے ہیں، سبھی پر تنقید کرتے پھرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا دل ہر ایک کے بارے میں سخت ہو جاتا ہے۔ تو گفتگو کا اثر ہوتا ہے، باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ گفتگو بڑی خوبصورت کرنی چاہیے، سلجھی ہوئی کرنی چاہیے، نکھری ہوئی کرنی چاہیے، باتوں کا وضو ہونا چاہیے، لفظوں میں حسن ہونا چاہیے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہے اہل زبان سے آگے، تو خوبصورت لب و لہجہ ہو، خوبصورت انداز ہو، اور اگر کوئی چاہے کہ میری باتیں بڑی میٹھی ہو جائیں، میری گفتگو بڑی حسین ہو جائے، میرا لب و لہجہ کبھی کسی کو تکلیف نہ دے، میرے انداز سے کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹے، تو پھر اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ صبح و شام اور کوئی بات نہ کرے، بس ذکر مصطفیٰ کرے۔ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں۔ آپ حضور کا ذکر پاک کریں، نبی پاک کا تذکرہ کریں، حضور علیہ السلام کی گفتگو کریں، نبی پاک کے حسن کی، جمال کی، فضائل کی، خصائل کی، حسن کی، کردار کی، صحابہ پر شفقت کرنے کی، امت کے لیے دعائیں کرنے، عالمی منشور دینے کی، دستور زندگی دینے کی، دستور حیات دینے کی آپ بات کریں۔ میرے عزیز، حضور کا ذکر پاک کریں۔ ویسے رب کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے ذکر کو کسی اور کے ذمے نہیں چھوڑا، معاذ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ حضور کا ذکر بلند ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی بلند ہے، آخرت میں بھی بلند ہے، یہ ہر وقت بلند ہے۔ اللہ نے نا ہر جگہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلندی دی۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے کوئی، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمے میں بھی اللہ نے محبوب کا ذکر ساتھ رکھا، آذان میں بھی ساتھ رکھا، نماز میں بھی ساتھ رکھا۔ محبوب پاک علیہ السلام کا ذکر قرآن نے جا بجا کیا، اور بڑا انوکھا کر کے کیا۔ کہیں کہا میرے محبوب مبشر ہے، کہیں کہا نذیر ہے، کہیں کہا شاہد ہے، کہیں کہا داعی اللہ ہے، کہیں کہا سراج منیر ہے، کہیں کہا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کہیں کہا محبوب پاک علیہ السلام کافۃ للناس۔ مختلف زاویوں سے ذکر رکھا۔ اور مزے کی بات، حضور کی ولادت سے پہلے بھی نبی پاک کے تذکرے، سارے نبیوں کو بٹھا کے عہد لیا کہ وعدہ کرو اگر تمہاری موجودگی میں میرے محبوب آئیں، ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے۔ اور پھر وہ انبیاء کرام علیہ السلام نے وہ ایسا وعدہ کیا کہ وہ نا حضور کا ذکر ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہی چلے گئے۔ جناب آدم نے بھی اپنی اولاد سے کیا، جناب ابراہیم نے اپنے صاحبزادے جناب اسماعیل کے ساتھ مل کے بیت اللہ کی تعمیر کی اور کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ہم نے کعبہ بنا دیا ہے، بسانے والا رسول بھی عطا فرما۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ ہر جگہ ذکر رسول ہو رہا ہے، ہر طرح ذکر رسالت امام ہو رہا ہے۔
हुजूर अलैहिस्सलाम के तज़किरे हो रहे हैं, नबी पाक की बातें हो रही हैं, तो जब हर जगह हुजूर की बातें हो रही हैं तो गुलाम का तो हक ज़्यादा बनता है, गुलाम की जिम्मेदारी सो ज़्यादा बनती है। उसे चाहिए कि वो बार बार कहे कि आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करे, आ हुजूर का जिक्र पाक कर, नबी पाक अलैहिस्सलाम का क्यों करे इतना जिक्र, क्यों करे सुबह शाम हुजूर का तज़किरा, क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करे। तो आला हज़रत फरमाते हैं उसकी वजह है ना, जो जिसको जितना याद करे उसे भी लोग उतना याद करते हैं। कहते हैं यार फलां मुझे बड़ा याद करता है, फलां याद कर रहा था, तो सामने वाला कहता है मैं भी उसे बड़ा याद करता हूँ। तो आला हज़रत कहते हैं हम हुजूर का जिक्र क्यों ना करें, जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा। हर जगह तो हुजूर ने हमें याद किया है, दुनिया पर तशरीफ़ लाते ही उम्मती उम्मती कहा, हर मकाम पर उम्मत के लिए दुआएं फरमाई, जगह जगह उम्मत को तालीम व तरबियत दी। हुजूर मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो बात वहाँ भी उम्मत की फरमाई, गार में तशरीफ़ ले गए तो बात वहाँ भी उम्मत की फरमाई। और फिर करीम फरमाने लगे मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर है और ज़ाहिरी पर्दा करना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तो सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर आपका वजूद अतहर, वजूद मसूद वो बीच मौजूद है तो करम ही करम है, अता ही अता है, पर चले जाना कैसे बेहतर है। तो ये सुनो न ज़रा, हुजूर फरमाने लगे मैं कब्र में जाऊंगा, तुम्हारे आमाल मुझ पर पेश किए जाएंगे, अगर अच्छे होंगे तो सजदा शुक्र अदा करूंगा, और अगर आमाल बुरे होंगे तो कब्र में भी तुम्हारी बख्शिश की दुआ करूंगा। तो आप इस बात को समझे ना ज़रा। आला हज़रत कहते हैं फिर जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। जब हुजूर हमें नहीं भूले, हुजूर फरमाते हैं क़यामत वाले दिन ना सब नबियों के लिए नूर के मिंबर लगाए जाएंगे और तमाम अंबिया मिंबर पे होंगे, मेरा मिंबर खाली होगा। या रसूलल्लाह आपका क्यों खाली होगा? तो महबूब फरमाते हैं मैं रब के अर्श के साए में सजदा करके अपनी उम्मत की बख्शिश का सवाल कर रहा होगा। तो जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, फिर ज़िक्र उनका अपनी आदत की, हुजूर का तज़किरा करे, नबी पाक की बात करे। वैसे ये कि मैं कह चुका हूँ हुजूर का ज़िक्र पाक किसी का मोहताज नहीं है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह कहता है हमने बुलंदियाँ अता कर दी। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ और फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान है। जिधर भी कान लगाए बातें नबी पाक की। बस हुजूर का तज़किरा पता हुआ क्या है हमारे साथ। हमने ना, आपने नाराज नहीं होना, हमने रस्म बना लिया है बाज़ चीज़ों को। किसी का इंतकाल हो गया तो नाते पढ़ी जाएगी, ख़त्म शरीफ आ गया तो नाते पढ़ी जाएगी, चहलम आ गया तो नाते पढ़ी जाएगी, सालाना ख़त्म हुआ तो नाते पढ़ी जाएंगी। तो भाई ख़त्मों पे पढ़ते हो, वलीमे वाले दिन क्यों नहीं पढ़ते? वो ख़त्म शरीफ पे जनाजे पर आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात शरीफ पढ़ी, तो बेटे की बारात वाले दिन क्यों नहीं पढ़ी? नबी पाक अलैहिस्सलाम से रिश्ता सिर्फ दुखों का है, सुखों का वक्त आया तो किसी और तरफ निकल गए। हुजूर के गुलामों की शान ये है, रंग कोई भी था, ज़माना कोई भी था, हालात कोई भी थे, वक्त कोई भी था, उनकी ज़ुबानों पर हर वक़्त मदीने वाले महबूब का ज़िक्र पाक रहा करता था। लेकिन ये ज़िक्र आम ज़िक्रों की तरह नहीं है, ये मदीने वाले महबूब का ज़िक्र है। इसका ना अंदाज़ ज़रा उजला हुआ होना चाहिए, ज़रा धुला हुआ होना चाहिए। इसके कुछ लवाज़मात हैं, इसके आदाब हैं, इसका अपना एक मेयार और स्टेटस है। ये जिक्र वो तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया मेरे महबूब को इस तरह ना बुलाना जैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। नाम लेके तो हुजूर को पुकारना भी मना है। नबी पाक के जिक्र की ना कुछ पाबंदियां हैं। सुल्तान महमूद गजनवी के बड़े लाडले गुलाम थे अय्याज,
اور ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد. تو محمود بڑے پیار سے بلاتے محمد بن ایاز میری بات سننا، پیار کرتے غلام زادے سے. ایک دن محمود نے آواز دی اور آواز دے کہا او ایاز کے بیٹے ذرا ادھر آئیے گا. اب یہ کہ آج انداز بدلا ہوا تھا تو ایاز بہت عقیدت مند تھے اور بادشاہ کے ساتھ بڑا خاص وفا کا رشتہ تھا. حاضر ہوئے اور کہنے لگے سلطان کیا غلام زادے سے کوئی غلطی ہو گئی؟ تو سلطان کہنے لگے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. کہا عجیب بات ہے، آپ ہمیشہ محمد بن ایاز کہہ کے بڑے پیار سے بلاتے ہیں، آج آپ نے ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے. تو محمود پہلے چپ کر گئے، پھر نظر جھکائی، پھر سر اٹھایا، کہنے لگے ایاز ناراضگی کوئی نہیں، تیرے بیٹے کا نام محمد ہے. آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے یہ نام اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، اگرچہ وہ تیرے بیٹے کا ہے لیکن چونکہ حضور کے نام کی نسبت ہے تو بھئی ذکر رسالت معاف کرنا ہے تو اس کا حسن، اس کا وقار، اس کا لب و لہجہ، اس کا سٹیٹس قائم رکھنا ہے. ہمارے آج کل نا دینی محفلوں میں بھی حضور کا ذکر پاک ہوتا ہے تو بعض جگہوں پہ آداب کا خیال نہیں ہوتا. مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، میں ظاہر ہے آپ اس موسم میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں تو یہ محبت کے ساتھ ہی آپ آئے ہیں، پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو اس طرح کا معاملہ ہے، ہم تو حضور کی محفل میں کبھی بے وضو اور ننگے سر نہیں جایا کرتے. یہ ہمارا مزاج نہیں ہوتا تھا، ہماری طبیعت نہیں ہوتی، ہمارے لہجے دھلے ہوئے ہوتے، ماحول اور ہوتا تھا. آج عوام بھی اس کا خیال نہیں کرتی. وہ جس طرح نوٹ لے کے لوگ اٹھتے ہیں محفلوں میں یوں کر کے پھینکتے، آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ذکر رسول ہے، آپ اس سے کیا؟ اور پھر وہ 5 7 10 بندے وہ اس طرح گھیرا کرتے ہیں نعت خواں کا کہ کسی دوسرے کو نظر بھی نہیں آنے دیتے. آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ مثلاً آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں؟ یہ ذکر رسالت معاب ہے. اور پھر مجھے بتلائیے جس محفل میں آپ یوں 5,000 10,000 اور 20,000 لٹا رہے ہیں، اس محفل میں اگر ایک غریب وہ بیٹھا ہو جس کا صبح بجلی کا بل بھی جمع ہونے کے اس کے پاس پیسے نہ ہو تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ آپ محفل کر رہے ہیں، یہ ذکر رسول کا ادب ہے. اور ادھر سے آپ جو اسٹیج پہ ذکر کرنے آتے ہیں، اللہ اکبر، وہ نقیب محفل صاحب کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے، وہ دوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں، بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں. پہلے دونوں ہاتھ کھڑے کر لو، پھر سبحان اللہ اونچا کہہ لو، پھر ذرا مجھے لطف نہیں آیا لطف. بھائی تم یہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے تھے جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ہم تو سر نہیں ہلاتے تھے جیسے پرندہ نہ اڑ جائے. تو کس طرف قوم کو لگا دیا ہے؟ کیا معیار آپ نے دیا ہے؟ یہ لب و لہجہ ہے. نبی پاک کا ذکر پاک تو بڑا ٹھہراؤ مانگتا ہے، بڑا حسن. کبھی آتی ہے ذوق کی بات، لوگ جذبات میں آتے ہیں، پر کبھی وہ پورا مجمع بنانے کے لیے نہیں، ماحول گرمانے کے لیے نہیں، خطابت اور نقابت کا لوہا منوانے کے لیے نہیں، اپنی ذاتی شہرت کے لیے نہیں. حضور کا ذکر پاک ادب، احترام، ٹھہراؤ، سلاست، روانی، خوبصورت جملہ جو شایان شان تو خیر کوئی بھی نہیں ہم جملہ ادا کر سکتے، لیکن کم از کم اس بارگاہ کے آداب کے مطابق تو ہو. دیکھیے یہ حضور کا ذکر ہے، اس کے آداب ہیں، اس کا ایک رنگ ہے، ان آداب کا خیال کیجئے. گھروں میں بھی آپ نبی پاک کا ذکر کریں نا تو اس کا پورا ایک ایسے نہیں بول دیں. ہمارے بہت سارے سیاستدان ہیں الا ماشاءاللہ، انہوں نے اپنے لیڈر کا نام لینا ہو تو انہیں بڑی چیزیں آتی ہیں، قائد جمہوریت اور قائد عوام اور فلانا اور فلانا، اور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کریں تو انہیں نام ہی نہیں لینا آتا. تو میرا دل کرتا ہے انہیں کہوں کہ آج 4 دن ہمارے ساتھ رہے. ہمارے تو بوڑھی مائیاں دیہاتی انہیں بھی یہ آیا کرتا تھا، تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ.
یہ نہ تو وہ بھی سنا لیا کرتی، آؤ 4 دن کسی دیہاتی سادے انگوٹھا چھاپ کے پاس بیٹھو، تمہیں ذکر رسالت مآب آ جائے۔ اس ذکر کی خاص کیفیت، ذکر رسالت مآب کا خاص ادب۔ ایک وقت ہوتا ہے ایمرجنسی کا، ایمرجنسی میں القاب نہیں یاد رہتے۔ ایمرجنسی ہو نا، ایمرجنسی یعنی خدا نہ خواستہ میری پگڑی کے شملے کو آگ لگ گئی، تو اب سامنے سے ایک بندہ مجھے بتانا چاہتا ہے آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ مفکر اسلام، پیر طریقت، علامہ، مولانا، پیر، شیخ، اتنی دیر میں آگ چاہے کام کر جائے اپنا۔ ایمرجنسی میں القاب نہیں یاد رہتے، کہنا چاہیے آگ لگ گئی ہے، جناب پیچھے دیکھے ہو، جناب مولانا پیچھے دیکھیے، مولوی صاحب پیچھے دیکھے۔ ایمرجنسی میں القاب یاد، لیکن جب ذکر رسول کی باری ہو نا، غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے پیر کو سانپ نے ڈس لیا، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ سانپ ایمرجنسی نہیں، بڑے بڑے ڈر نہیں جاتے، خوف نہیں کھاتے۔ حضرت صدیق اکبر کے پیر کو سانپ نے ڈسا، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو فوراً یہ نہیں کہا سانپ سانپ سانپ، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ بارگاہ رسالت ہے، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فوراً سانپ سانپ نہیں کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، وہ ذرا میرے پیر کو سانپ نے ڈس لیا۔ اس ایمرجنسی میں بھی انہیں آداب بھولے، انہیں ادب نہیں بھولا، احترام نہیں بھولا۔ ایک ہوتی ہے روٹین کی باتیں وہ کریں، لیکن جب بات ذکر رسالت مآب کی آئے نا، تو ذرا تھوڑا سا نا لہجے کو تبدیل کریں، ذرا انداز کو بدلیں، ذرا طور طریقے چینج کریں، آپ کا رنگ ڈھنگ بدل جائے، ذوق بدل جائے۔ 2 بھائی، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، چھوٹے کا کاروبار بڑا سیٹ ہے، ڈگری بڑی اچھی ہے، کماتا بھی زیادہ ہے، تعلیم بھی زیادہ ہے، لوگ بھی اسے زیادہ جانتے۔ اب دونوں بھائی کٹھے بیٹھے، بڑا بھی چھوٹا بھی، تو اب کسی نے ان میں سے پوچھا کہ تم میں سے بڑا کون ہے؟ تو عمر بتائے گا کہ ڈگری بتائی جائے گی؟ بتائیے کیا پوچھا اس نے؟ مثلا وہ کہے گا کہ یہ مجھ سے 10 جماعتیں زیادہ پڑھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ رتبہ نہیں بتاتے، عمر ہی بتاتے ہیں، بلکہ وہ چھوٹا بھی بول کے کہتا ہے جی یہی بڑے ہیں، چھوٹا میں ہوں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو ظاہر ہے وہ چچا ہیں تو عمر میں بڑے ہیں۔ کسی شخص نے حضرت عباس سے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو ظاہری بات ہے پوچھنے والا بھی جانتا تھا کہ حضور نبی ہے، اور صرف نبی نہیں، امام الانبیاء ہے، حضور کا رتبہ سب سے بڑا ہے۔ وہ سوال کرنے والا بھی اس حقیقت سے آشنا تھا، پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ اب ظاہر ہے پوچھ وہ عمر ہی رہا ہے، رتبے کا اسے پتہ ہے، لیکن چونکہ بات ذکر رسالت مآب کی ہے، حضور کا ذکر کرنا ہے، نبی پاک کی بات کرنی ہے، تو یہ ذرا حضرت عباس کا انداز دیکھیے۔ کہا کیا کہا آپ نے؟ کہا میں نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، بڑے وہی ہیں، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی، ادب کرے، ذکر رسالت مآب ہو تو ادب کرے، احترام کرے، اور اسی طرح حضور کے فیصلوں کا بھی احترام کرے۔ اگر نبی پاک نے کہا سود حرام ہے تو پھر سود حرام ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ حدود اللہ کا خیال کرنا ہے تو پھر حدود اللہ کا خیال کرنا ہے۔ پھر یہ بھی حضور کا ادب ہے کہ جو فیصلے نبی پاک نے کیے، امت پھر اپنے دل میں پوری طور پر انشراح صدر رکھے اور ہر فیصلے کو قبول بھی کرے
اور جس طرح دین مسجد میں بیان ہوتا ہے نا، اسی طرح عدالت میں بھی بیان ہو اور اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی بیان ہو۔ پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، تو ایک تو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہو ہر وقت ہو، دوسرا بادب ہو، اور تیسرا نا ذرا ذوق کے ساتھ ہو، یعنی آپ کی نا اپنی کیفیت بھی وہ بنی ہوئی ہو، وہ نیرے لفظ نہ ہو۔ ایک نعت خان صاحب ایک نعت لکھ کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لائے، اور اس نعت میں انہوں نے شعر کچھ اس طرح سے لکھے تھے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے بڑا تڑپتا ہوں، بڑا روتا ہوں رات بھر، مجھے نیند نہیں آتی، بے چین رہتا ہوں۔ تو وہ شعر اعلیٰ حضرت کو دکھائے تو فاضل بریلوی فرمانے لگے تمہاری یہ کیفیت بھی ہے، حضور کی یاد میں رات بھر جاگتے ہو؟ کہنے لگے نہیں جی نہیں، یہ تو شعر ہے نا۔ تو فرمانے لگے جھوٹ بولتے ہو معاذ اللہ نبی پاک کی بارگاہ میں، حضور کے لیے وہ کہو جو تمہاری کیفیت ہے، جو تمہارا رنگ ہے، جو ڈھنگ ہے۔ وہ ہمارا بھی نعت خان آج کل کہتا ہے نا، دنیا چھڈنی پئی تے چھڈ دیاں گا، پر صدف میں دامن حضور دا چھڈنا نہیں۔ تے انہوں کہیے نا چل تو 5000 ہی چھڈ دے وچوں، وہ بھی چھڈن لئی تیار، وہ دنیا چھڈن نو تیار ہے، اپنی فیس چھڈن نو تیار، تو جھوٹ بولتے ہو معاذ اللہ حضور کی بارگاہ، جو تمہارا حال نہیں ہے وہ بیان کرتے ہو، تمہاری وہ کیفیت ہی نہیں ہے اس کا اظہار کرتے ہو۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں ہمیشہ مزاج صداقت والا ہونا چاہیے، نورانیت والا ہونا چاہیے، انداز ہی اور ہونا چاہیے، اور لوگوں کی کیفیت نہیں۔ حضور کا ذکر کریں تو ذرا ذکر میں کھو جائیں، نبی پاک کا تذکرہ کریں تو اس تذکرے میں محو ہو جائیں، یعنی حضور کی بات کریں تو لب و لہجہ انداز آپ کے اوپر باتیں طاری ہو جائیں۔ آپ کبھی کبھی ایک تو ہے نا کہ محفل میں نعت خان نے نعت سنائی ہے، آپ واسے جا کے کسی نعت خان سے ملے، یار میں بڑا بے چین ہوں، مجھے میرے نبی کی کوئی نعت سناؤ۔ آپ موبائل پر کبھی نکال لیں، آج کچھ نہیں کرنا، آج بس حضور کا ذکر پاک سننا۔ آپ قلبی کیفیت اس طرح کی بنائیں، طبیعت اس طرح کی بنائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا نا، تو مکہ مکرمہ کے اندر یہ بریکنگ نیوز تھی کہ ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے، بہت بڑی خبر تھی۔ اتنے بڑے تاجر، اتنا نام مکے میں، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو کچھ صحابہ خبر کی تصدیق کے لیے گئے کہ کیا آپ واقعی مسلمان ہو گئے؟ آپ کو نام بتاؤں وہ کون تھے جانے والے؟ چونکہ تاجروں کے دوست بھی تاجر ہوتے ہیں نا، ان جانے والوں میں سے پہلا نام حضرت عثمان غنی کا ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی۔ یہ صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے کہ سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ آپ مسلمان ہو گئے، تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے یہ ایسے سادہ ہی بتانے والی بات تو نہیں نا، آؤ نا ذرا میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ پھر انہوں نے بٹھا لیا۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے پھر اس ذوق سے حضور کا ذکر کیا، کبھی کمالات کا، کبھی حسن کا، کبھی جمال کا، کبھی نبی پاک کے اخلاق عالیہ کا، کبھی کردار کا، کبھی اجلی سونی اور حسین تعلیمات کا۔ اس طرح جناب صدیق اکبر نے ذکر کیا کہ وہ جو تصدیق کرنے گئے تھے وہ بھی سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ حضرت صدیق اکبر نے یوں ذکر کیا، نبی پاک کا تذکرہ کریں۔ اچھا اب اس ذکر کو کہاں کہاں کرنا ہے؟ جب بچے کی شادی رکھنے لگے نا، تو پھر بھی حضور کا ذکر کرے کہ بھلا نبی پاک نے شادی کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں، حضور نے نکاح کے بارے میں کس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی۔ اس وقت بھی ذکر رسول کرو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، حسن انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صرف مال دیکھ کر شادی نہ کرنا، مال
इंसान को खुद पसंद बना देता है। औ कमा काल, या रसूल अल्लाह क्या देखे? फरमाया तुम दीन देख के शादी करना, इखलाक देख के शादी करना। आपने पैसा देखा है और लड़के का इखलाक देखा ही नहीं, और बेचारी बेटी की जिंदगी अजाब बन गई, उससे जिया ही नहीं जाता। इतने तल्ख जुमले बोलता है शौहर के, वो बेचारी रात भर सो नहीं पाती। आपने सिर्फ ये देखा है माल अच्छा कमाता है, और फिर आपने कुछ इसी तरह का रवैया बाज़ जगहों पे बेटों के साथ भी होता है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि बेटी जहेज कितना लाएगी, डिग्री कितनी ज़्यादा है। आपको पता ही नहीं कि जिस औरत की ज़ुबान तल्ख होती है उसका शौहर कितनी तकलीफ में होता है। मैंने नौजवानों को नफसियाती होते देखा है। चंद एक ऐसे केस भी मेरे सुनने में आए जिनके घर के अंदर माहौल तल्ख है तो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। खुदा रहा बच्ची को देखें, अगर इखलाक ठीक है तो लाएं। उस वक्त भी जिक्र रिसालत माप तलाश करो, निकाह से पहले भी, और जब तिजारत करो ना तिजारत, तब भी जिक्र रसूल करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे लोग जब नई दुकान शुरू करते हैं तो कुरान मजीद की तिलावत कराते हैं, नाते पढ़वाते हैं। तो मेरा दिल करता है उनसे पूछूं कि मेरा ख्याल है आप तिलावत और नात इसलिए करा रहे हैं कि मैं दुकान अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक करूँगा, इसीलिए पढ़ाते होंगे, मेरा ख्याल है इसीलिए पढ़ाते हैं। वो तो कहते हैं बरकत हो जाएगी। भाई बरकत तो रब रसूल की बात मान, बरकत ही बरकत है। ये बरकत किस चीज़ का नाम रखा है कि तिजारत के अंदर तो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करे और उससे पहले सूरह यासीन पढ़ा ले तो बरकत हो जाएगी। ये कैसी बरकत? आप कुरान की बरकत भी हासिल करें पर कानून के बताए हुए कानून पर भी तो अमल करें ना। आप हुजूर के बताए हुए तरीके के मुताबिक तिजारत करें, जिक्र रसूल करें। आप अपना रंग बदलता हुआ देखेंगे, अंदाज बदलता हुआ देखेंगे, तौर तरीके बदलते हुए देखेंगे। मेरे नबी ने फरमाया तू सच बोल के तिजारत कर, अल्लाह सच्चे ताजर को कयामत के दिन नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। तो आप उस वक़्त भी जिक्र रसूल करें। आप गुलामों और मुलाजिमों से जब गुफ्तगू करें तो फिर भी हुजूर के जिक्र को याद रखें। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, जो खुद खाना इन्हें भी खिलाना, जो खुद पहनना इन्हें भी पहनाना, और इनकी ताकत से ज़्यादा इन पर बोझ न डालना। ओ मेरे भाइयों, इस वक्त भी हुजूर का जिक्र करो। जिंदगी के हर शोबे में, हर मकाम पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात मौजूद है। आप हर जगह हुजूर का जिक्र करें। जो काम शुरू करने लगे, जिस शोबा में जाने लगे, पहले ये देखें इसके बारे में हमारे नबी की तालीमात क्या है। यही जिक्र रसूल है, यही नबी पाक की हमारे लिए तालीमात है, यही हुजूर का हमें दिया हुआ दीन है। जिक्र रिसालत माब हर वक्त करना है, अदब से करना है, संजीदगी से करना है, शौक से करना है, और सिर्फ मस्जिद में नहीं करना, घर में भी करना है। सिर्फ ख़त्मों पे नहीं करना, शादी और वलीमे पे भी करना है। हर मौके पर नबी पाक के जिक्र को करना है। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूलियत का दर्जा अता करे।